بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 3 کارگو طیارے فوری طبی امداد لے کر جمہوریہ مالڈووا، ایتھوپیا اور یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو برادر ملک تیونس کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 1439 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1740 ہو گئی ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت WHO نے کرونا وائرس کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ ابھی ہم اس وبا کی پہلی لہر سے دوچار ہیں اور اس کی دوسری لہر بھی آئے گی۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 3 کارگو طیارے فوری طبی امداد لے کر جمہوریہ مالڈووا، ایتھوپیا اور یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ قطر ترقیاتی بینک کے ذریعے روانہ کیے گئے اس طبی سامان کا مقصد مذکورہ ممالک میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں جاری کوششوں میں مدد فراہم کرنا ہے۔ جب تینوں کارگو طیارے ان ممالک کے ایئرپورٹس پر اترے تو انہیں خوش آمدید کرنے کے لیے وہاں کے اعلیٰ سرکاری حکام موجود تھے۔ واضح ہے کہ حکومت قطر کی جانب سے کئی دوست ممالک کو فوری طبی امداد دیے جانے کی بیشتر ممالک، اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت WHO نے بھرپور تعریف کی ہے۔ یاد رہے کہ کل صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین، جمہوریہ مالڈووا اور ایتھوپیا کے لیے فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ مالڈووا کے وزیر داخلہ نے اس طبی امداد کی فراہمی کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی حکومت کو کرونا وائرس کی وجہ سے درپیش مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو برادر ملک تیونس کے وزیر اعظم الیاس الفخفاف کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی کو جمہوریہ صومالیہ کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون احمد عیسیٰ عوض کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 1439 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 13,283 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس کے 1,740 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے اور 2 افراد کے انتقال کر جانے کی بھی اطلاع دی ہے۔ یہ دونوں افراد پیچیدہ امراض میں مبتلا تھے۔ نئے تمام متاثرہ افراد کو مختلف طبی مراکز میں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کرونا وائرس اس وقت اپنے عروج کے مراحل میں ہے، جس کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی واقع ہوگی۔ وزارت نے تمام قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم باشندوں سے کہا ہے کہ وہ بغیر اشد ضرورت کے گھروں سے باہر نہ جائیں اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ یمن کی فوج نے حوثی ملیشیا پر معرب صوبے میں ایک فوجی تنصیب پر میزائل داغنے کا الزام عائد کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حوثی ملیشیا نے اس الزام پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمالیہ کے علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ دنیا کے اس بلند ترین علاقے میں دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر متنازع سرحد کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر بیان میں دونوں ممالک سے کہا ہے کہ امریکہ ان کے سرحدی جھگڑے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ رواں سال فروری میں طالبان کے ساتھ طے شدہ پروگرام سے پہلے ہی افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 8,600 کر دی گئی ہے۔
واضح ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان 29 فروری کو جو معاہدہ ہوا تھا اور جس میں افغانستان کی حکومت فریق نہیں تھی، اس کی ایک اہم شق یہ ہے کہ امریکہ اس سال جولائی کے وسط تک افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد 13,000 سے کم کر کے 8,600 کر دے گا، اور پھر مئی سن 2021 تک کوئی بھی امریکی فوجی افغانستان میں نظر نہیں آئے گا، یعنی امریکی فوج کا افغانستان سے مکمل انخلا ہو جائے گا۔ آج صبح ہانگ کانگ کی پولیس نے عالمی مالیاتی سینٹر کے قریب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیپر پیلٹس یعنی مرچ کے چھرے فائر کیے اور تقریباً 240 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ لوگ بیجنگ حکومت کی تجویز کردہ قومی سلامتی کی قانون سازی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے ہانگ کانگ کی قانون ساز کونسل کے ارد گرد بلبہ پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ممالک نے اس قانون سازی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں چین کی حمایت یافتہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کی خود مختاری کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ وہاں پر سلامتی کے نئے قانون کے نفاذ پر پوری توجہ دے گی۔ دریاسنا چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کی قانون سازی کے معاملے میں بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کے خلاف ضروری کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا۔ کل وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہانگ کانگ میں سیکیورٹی قوانین نافذ کرنے کی صورت میں وہ چین کے خلاف اقدامات کریں گے۔ چین نے مجوزہ قانون کو قومی سلامتی سے متعلق قانون قرار دیا ہے، جس کا مقصد ہانگ کانگ کے اندر گزشتہ سال سے جاری مظاہروں اور بدامنی کو کنٹرول کرنا ہے۔ امریکی فوج نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے لیبیا میں اپنے جنگی ہوائی جہازوں کو دوبارہ پینٹ کر کے ان کی شناخت مٹانے کے بعد انہیں اپنے کرائے کے فوجیوں کے حوالے کر دیا ہے، جو باغی جنرل خلیفہ حفتار کی نگرانی میں لیبیا کی جائز حکومت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے اپنے اتحادی جنرل حفتار سے کہا تھا کہ ماسکو حکومت لیبیا میں فوری جنگ بندی کی حمایت کرتی ہے اور لیبیائی حکومت کے ساتھ سیاسی مذاکرات کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ 1 جون کو کچھ طالب علموں کی اسکولوں میں واپسی اور معاشرتی رابطے بڑھانے کے طریقوں کے ماہر سائنسدانوں کی مدد حاصل کرے گی اور یوں ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو بتدریج ختم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں حتمی فیصلہ لاک ڈاؤن کے اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد ہی جمعرات کے روز کیا جائے گا۔ ایک نئی اسٹڈی کی روشنی میں خبردار کیا گیا ہے کہ برازیل کے اندر اگست کے مہینے کے شروع ایام میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,25,000 تک پہنچ جائے گی، جبکہ عالمی ادارے صحت WHO نے وارن کیا ہے کہ امریکہ کورونا وائرس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ دنیا دنیا کے کئی ممالک نے کورونا وائرس کے سبب روزمرہ زندگی کے معمولات پر عائد پابندیوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان ممالک میں وائرس کے خاتمے کے آثار دکھائی دیے ہیں۔ سلطنت عمان نے آئندہ جمعے کے روز دارالحکومت مسقط میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن وہاں 10 اپریل کو شروع ہوا تھا۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک کے 31 صوبوں میں سے 20 صوبوں کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ باقی صوبوں میں بھی آئندہ ہفتوں کے دوران وائرس پر قابو پا لیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت نے 300 افراد پر مشتمل سرکاری اور پرائیویٹ ایونٹس کے انعقاد اور 30 لوگوں کے کسی جگہ مل بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر آئندہ ماہ جون کی 6 تاریخ سے عمل درآمد ہوگا۔ ماسکو کے میئر نے کہا ہے کہ روس کے دارالحکومت میں کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے سٹورز اور دکانوں کے علاوہ دیگر اشیاء کا کاروبار کرنے والی دکانوں اور سٹورز، ڈرائی کلینرز اور ریپیئر شاپس کے 1 جون سے کھولے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور لاک ڈاؤن میں کمی کی جا رہی ہے۔
عالمی ادارے سے WHO نے کرونا وائرس کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ ابھی ہم اس وبا کی پہلی لہر سے دوچار ہیں اور اس کی دوسری لہر بھی آئے گی۔ WHO کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائک ریون کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا، جنوبی امریکہ اور دنیا کے دیگر کئی علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بیماری کبھی بھی قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اس لیے مشرق وسطی، جنوب مشرقی ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ کے ملکوں اور کئی دوسرے علاقوں کے ممالک کو احتیاطی اقدامات میں نمی کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر روئن WHO کے ہنگامی پروگراموں کے شعبے کے سربراہ ہیں اور انہوں نے چند ماہ پہلے کورونا کی وبا کی دوسری لہر کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 3 کارگو طیارے فوری طبی امداد لے کر جمہوریہ مولڈووا، ایتھوپیا اور یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کو برادر ملک ٹیونس کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 1439 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 13,283 ہو گئی ہے۔ اور عالمی ادارے سے WHO نے کرونا وائرس کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ ابھی ہم اس وبا کی پہلی لہر سے دوچار ہیں اور اس کی دوسری لہر بھی آئے گی۔ قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔